بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین قرب قیامت کے موقع پر جن بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا ان میں ایک نمایاں علامت دجال کا خروج ہے۔ فتنہ دجال سب سے بھیانک فتنہ ہوگا۔ اس کی سنگینی کا اندازہ ان روایات سے لگایا جا سکتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پوری امت کو چوکنا فرمایا۔ اس فتنہ کی ہولناکی کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنہ سے پناہ مانگتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنہ کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمایاں ہو جاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو کان قذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ ایک اور روایت میں فتنہ دجال کی ہولناکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ایک وقت تھا جب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں ڈھکے چھپے انداز میں دجالی علامات کو استعمال کیا جاتا تھا۔ کہیں فینکس پرندہ، کہیں بیفومیٹ شیطان، کہیں ایک آنکھ، کہیں داؤدی ستارہ، کہیں 666 اعداد جنہیں شیطانی اعداد بھی کہا جاتا ہے۔ ان شیطانی علامات کے تخلیق کنندہ دراصل الومیناٹیز کہلاتے ہیں۔ لفظ الومیناٹی کا مطلب علم کی روشنی کے علمدار ہیں اور دوسری طرف اس کا مطلب شیطان کے پجاری بھی بنتا ہے، یعنی شیطان کو پوجنے والوں کا مذہب الومیناٹی کہلاتا ہے۔ یہ تنظیم اسی وقت وجود میں آ چکی تھی جب شیطان ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ بنیاد البرٹ پائک نے ڈالی جو کہ شیطان کا بہت بڑا پجاری تھا۔ یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا میں دجال اور دجالی ریاست کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس میں 20 برس سے بڑی عمر کے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سوشل رابطوں اور فلاحی کاموں، خیراتی اداروں، فلاحی اداروں اور یتیموں کے تعلیمی اداروں کی ایک تنظیم ہے۔ امریکہ میں اس کی ممبروں کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بظاہر یہ ایک خفیہ سلسلہ اخوت ہے، خیرات کرنا اس کے ارکان کے فرائض میں شامل ہے۔ تنظیم کے پاس لاکھوں نہیں کھربوں ڈالر کے فنڈز ہیں۔ اس کے پیروکار دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر جارج واشنگٹن اور گوئٹے اس کے سربراہان میں شامل رہے ہیں۔ یہ سن 1771 میں برطانیہ میں قائم ہوئی تھی۔ برطانیہ کا حکمران خود اس کا سربراہ رہا ہے۔ اس کا ہیڈ آفس اب بھی برطانیہ میں ہے۔ البرٹ پائک ہی وہ انسان تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ مذہب اسلام بنے گا اور ہماری تیسری جنگ اسلام کے ساتھ ہوگی۔ اس تنظیم کی نمائندگی اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ حلف اور شیطان کو نعوذ باللہ رب ماننے کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میری روح کا مالک شیطان ہے، یعنی اپنی روح شیطان کو بیچ دینی پڑتی ہے، اور یوں شیطان ان کی زندگیوں سے ایسے جڑ جاتا ہے جیسے انسان کے وجود کا کوئی حصہ ہو۔ اس تنظیم کے شیاطین بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان کا پہلا شیطان لوسیفر ہے اور گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ ابلیس شیاطین کا خدا ہے، اور یونانی مائتھولوجی میں اس کو اونیسی کہا جاتا ہے جو کہ ان کے مطابق سب سے بڑا سمندری خدا تصور کیا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر سجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں دوسرا شیطانی خدا بیفومیٹ ہے جس کی شکل بکرے سے ملتی جلتی ہے اور اس کے باقاعدہ سینگ اور ڈراؤنی اشکال ہوتی ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف اس کے بت بناتے بلکہ خفیہ طور پر ان کی عبادت گاہیں بھی بنائی جاتی ہیں جنہیں شیطانی چرچ کہا جاتا ہے، جہاں پر اس تنظیم کے سب ممبر اکٹھے ہو کر شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا اجتماعی علامتی نشان آنکھ جو کہ دجال کی آنکھ ہے وہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ دجال کو اپنا مسیحا تصور کرتے ہیں۔ یہ لوگ شروع میں اپنے مذہب کی مقدس کتابوں اور پیغمبروں کے نام پر حلف لیتے ہیں۔ یہ لوگ تنظیمی معاملات میں حد درجے رازداری برتتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولادوں سے بھی چھپاتے ہیں۔
نیو ممبر کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور ان کو علم بھی نہیں ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ مذہب سے برگزشتہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی خراب صورتحال نظر آ رہی ہے، جو جنگیں برپا ہیں، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، منشیات کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، جس کی بدولت ذہنوں کو معاف کر کے یہ لوگ اپنے مقاصد بڑی کامیابی سے حاصل کر رہے ہیں۔ سب کے پیچھے اس تنظیم کا ہاتھ ہے۔ یہ فرقہ دجالی فرقہ ہے اور ایلومیناٹی تنظیم نے ہر چیز کو ہیک کیا ہوا ہے۔ پیسے کی ترسیل سے لے کر انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز تک ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔